اسے ایک نیک گمان بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر پرفیکٹ معلوم ہو جائے مجھے کو کہ میری شکایت میرے پیر تک پہنچ چکی ہے اور پیر کو معلوم ہو گیا کہ میں نے باہر کیا کیا، اب یہاں نیک گمان نہیں ہے تو یقین ہو گیا، ارے جو میں نے کیا تھا غلط کام، پیر صاحب کو بھی معلوم ہو گیا. اب لا جھجک آتا تھا، لا لوگ تو پیر کے پاس آتا تھا، آج اس کے قدم جو ہیں گھر بنا رہے، آج وہ پیر کے حجرے میں آ نہیں پاتا. میرے دوستوں یہ ایک نیچرل بات ہے جو آپ جانتے ہو، استاذ کے تعلق سے ہو، پیر کے تعلق سے ہو، باس اور مکان مالک یا دکان کے مالک کے تعلق سے ہو، نیچرل فطری بات ہے کہ آپ کے دل میں ایک طرح کی الجھن رہے گی، ایک پریشانی رہے گی، بہت فکر میں آپ ہو. وہ جب تک پیر سے، استاد سے، پرنسپل سے، باس سے ملاقات ہو کے وہ ساری باتوں کا تصفیہ نہ ہو جائے، آپ کو ڈانٹ نہ پڑ جائے، آپ کو وارننگ نہ مل جائے، مطلب کسی طرح آپ چھوٹ چھاڑ کے نکل نہ آئے، تب تک آپ بے چین ہو. اس مسلمان کو یہ یقین نہیں ہے کہ خدا تصور ہے. جو تصور تمہارا اپنے پیر کے ساتھ رہتا ہے، اپنے باس کے ساتھ رہتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ رہتا ہے، اپنے ٹیچر کے ساتھ رہتا، ویسا تصور بھی خدا کے ساتھ نہیں. نہ تمہیں کوئی الجھن ہے، نہ تمہیں کوئی فکر ہے، نہ تمہیں کوئی ٹینشن ہو رہا ہے کہ خدا سے ملاقات، جس کا یقین ہے کہ تمہیں ہونا ہے ملاقات، بچ نہیں سکتے ہو سکتا ہے کہ پیر سے بچ جاؤ، ادھر ادھر چلے گئے، پیر حضرت پیر سے ملنے والے بہت لوگ تھے، تم اس دن نہ مل سکے، پیر کا سفر ہو گیا، دوسری جگہ چلے گئے، پھر زندگی بھر پیر سے ملاقات نہ ہوئی. ٹیچر سے بھی ہو سکتا ہے کبھی ایک ہفتہ تک تم میڈیکل رپورٹ دکھا کے رہ گئے، بعد میں اس نے بھی درگزر کر دیا. باس نے بھی چلو ایک بار چھوڑ دیا، آپ کا سامنا نہیں ہوا، لیکن خدا کا سامنا ہونا ہی ہونا. اور یہ طے ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ اسی مالکوں کے مالک، بادشاہوں کے پاس ہے، کائنات کو بنانے والے تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ جس نے ذرہ برابر کی تنگ بھر کی بھلائی کی ہے تو اس کا انعام اسے ملے گا، اور جس نے ذرا سی برائی کی ہے اس کا بدلہ بھی اسے کھایا ہوگا. مگر پھر بھی نیند آ رہی، بڑے سکون سے ہم اور آپ سو رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، صبح اٹھے کوئی ٹینشن نہیں. باس کا ڈر ہے، پیر کا ڈر ہے، استاذ کا ڈر ہے، مالک کا ڈر ہے، مگر ان سب کو پیدا کرنے والے کا ڈر ہے. کیسے مسلمان ہیں ہم، کیسے بندے ہیں، یہ کیسی بندگی ہے دوستو کہ یہ سر جو جمعہ کے دن نظر آ رہے ہیں، نہ عصر میں نظر آئیں گے، نہ مغرب میں آئیں گے، نہ عشاء میں. یہ فجر نہ گھر میں پڑھیں گے، نہ مسجدوں میں آئیں گے. یہ ظہر تک اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، رزق کا انتظار کریں گے، مگر رزق دینے والے کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. کہ جائیں گے دنیا داروں کے پاس، دنیا کے حاکموں کے پاس سفارش لے کر، ان کے پاس تحفہ اور تحائف لے کر، ان کے پاس رشوتیں لے کر، ناجائز طریقے استعمال کر کے ان کو منانے جائیں گے، مگر اپنے پروردگار کو منانے کی طرح بھی ظلم حالی، یہ بربادی. ہم خود دوشی ہیں اس چیز کے دوستوں. ہم کیا کہتے ہیں کہ بڑا برا حال ہے دنیا میں مسلمان. تم نے کون سا جس پر تم اسلام کی دولت سے جس نے تمہیں مالا مال کیا ہے، تم اس کا کیا حق ادا کر رہے ہو؟ یہی یہ نہ بچوں کی تربیت کا خیال ہے، نہ بیوی کے ساتھ اس میں سلوک ہے، نہ ماں باپ کی خدمت ہے، نہ فرائض کی ادائیگی ہے. مالدار ہوتے حساب کتاب نہیں کہ زکات کتنا نکالنا، صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، آج تک حج کی فکر نہیں ہوئی کہ نہیں ابھی اور عمر ہو جائے تب حج کے لیے نکلیں گے. زندگی کا پتہ ہے. رمضان کے روزے قضا ہو گئے، قضا رکھنے کی فکر ہے. رمضان میں کچھ ایسے لوگ جو روزے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیسی بندگی.
میرے دوستوں اس کے باوجود وہ رحمان وہ رحمت والا تو تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، تم بیمار ہوئے تو شفا دینے والا بھی وہی، تمہارے گھر روزی روٹی دینے والا بھی وہی، تم نے شادیاں کی تمہیں اولاد کا سکھ دینے والا بھی وہی، میرے دوستوں تمہارے کاروبار کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ جو دنیا کا کوئی پرنسپل ہو، کوئی مالک ہو، دنیا کا کوئی بھی ہو، اپنے دربار سے تمہیں دلکار دے گا، نکال دے گا تم کو پرنسپل اپنے اسکول سے، وہ مالک اپنی دکان سے، مگر یہ مالکوں کا مالک کتنا رحیم ہے، اس کے باوجود ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم اس کو منانے کی کوشش نہیں کرتے جو صبح سے لے کے رات کے سونے تک، اور جب سو جاتے ہیں تو اس تک بھی وہ دھڑکنوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ سانسوں کو دے رہا، وہ ہمارے پورے جسم کے پارٹس سب کو درست رکھے ہوئے ہیں، ہماری صبح آ کے کھلی اپنے بستر ہی پر کھلی، ورنہ یہ آنکھ قبر میں نہیں کھل سکتی۔ جب تمہارے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہوتے، توبہ کا موقع ختم ہو چکا ہو، قبر میں جا کے کوئی توبہ کسی کی توبہ کام نہیں ہے۔ دوستو رب قدیر اسی لیے قرآن کریم میں بتا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، جب تم نے کسی کو دھوکہ دیا اللہ کو خبر ہے، کسی کو اپنی زبان سے گالی دی اللہ کو خبر ہے، تم نے اس کی عبادتوں کی پرواہ نہیں کی اللہ کو خبر ہے، ہمارے تمہارے ایک جرم کی خبر رب قدیر کو، اللہ فرمایا ڈرو اس سے، کیونکہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب کسی سے ڈرتا ہے تو راہ راست پر آتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جب جان لیتا ہے کہ میرے آقا کو اس چیز کی خبر ہے تو پھر دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا۔ لیکن یہ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ آج اپنے گریبان میں جھاگو، اور یہ جمعہ کا دن آیا ہے دوستوں، اجتماعی طور پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی لیے جمع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی تو نیک بندہ ہوگا جو اپنے آج مغفرت کی دعا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آمین کرنے والے سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ حسین موقع ہوتے ہیں جب ہمارے بیچ میں کوئی ایسا پرہیزگار بھی آدمی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ہفتے میں بہت سے لوگوں کو کر دیتا ہے۔ تو آج سچے دل سے توبہ کر دو، اگلا جمعہ تمہیں کہاں ملے نہ ملے کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا مسلمان ہو، آؤ مسلمان بنو، ابھی مسلمان نہیں بنے ہو، نام کے تم مسلمان ہو، جس دن تم کام کے اور اصلی مسلمان ہو جاؤ گے کسی کی ہمت نہیں پڑے گی تم کو ڈرانے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دور میں جب کبھی بھی تمہیں کوئی سچا مسلمان نظر آیا، اس وقت کی پاورفل شخصیتوں نے اس کو بھی ڈرانے کی کوشش کی، لیکن دوستوں انہوں نے جان دے دیا، اپنے پریوار کا بلیدان دے دیا، خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکایا۔ وہ ڈرے تو صرف خدا سے، اور اس دل میں اگر خوف خدا آ جائے تو دنیا کی کسی طاقت کا خوف اس دل میں نہیں ہے۔ خدا سے سچے طور پہ ڈر کے تو دیکھو، یہ خوف جس دن ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہمارا بول بالا، یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے نوجوانوں کی۔ یہ آئیں اپنے ماتھوں پر سجدوں کی چمک کو پیدا کریں، آئیں پیدا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ساتھ تو سب ہونا چاہتے ہو نا، لیکن ساتھ ہونے والے کی پہچان بتائی ہے کہ یہ بے دین لوگوں سے قطعی محبت نہیں کرتے، اور آپس میں ان میں کافی محبت و اتحاد ہوتا ہے۔ یہ رکوع کرتے نظر آتے ہیں، یہ سجدے کرتے نظر آتے ہیں، یہ ان محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پہچان ہے۔ تم نے کس چیز کو پہچان بتایا؟ عورتوں کی قوالی، یہ پہچان سنیوں کی کیسے ہو جاتی ہے آپ کی بستیوں میں اس طرح کی حرکت؟ علم کی کمی، اولیاء کرام کو ناراض کرنے والوں کا سامان اکٹھا کرو اور اولیاء کرام کا عرس مناؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا تم وہی کرو، وہ کہو محمد رسول اللہ۔
رسول اکرم نے شریعت کے جن اصولوں کی پاسداری کا حکم دیا تم اس کی کھلی خلاف ورزی کرو اور کہو نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں، یہ سب چیزیں جن سے اس طرح کی غلطیاں ہوئی ان کو بھی معاف فرمائے گا۔ جو لوگ ان چیزوں میں شریک ہوتے ہیں توبہ کریں، رب قدیر انہیں بھی بخشے گا۔ مگر یہ طریقہ نہیں ہے دوستو، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ اس چیز کی سخت ممانعت ہے، سخت حرام جسے کہا گیا وہ ہو، اور اس میں بزرگوں کی فوٹو لگا دی جائے، بزرگوں کے نام رکھ دیے جائے۔ جس چیز کے خلاف بزرگ بابا ملت نے پوری زندگی گزار دی ہو، آج اسی چیز کو ان کا استعمال کیا جائے کسی بھی بستی میں چیز، اور یہ بہت سی جگہ ہوتا۔ لیکن دوستوں، ایک اہل بیت کے خانوادے کا فرد ہونے کی حیثیت سے اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ تم بہت سی چیز ہماری محبت میں، ہمارے خاندان کی محبت میں کرتے ہو، لیکن اگر اس کی اجازت وصول نہیں رہی میں روکوں گا اور تمہیں روکنا پڑے گا۔ اور سچی محبت کرو نا۔ پورا کربلا کا سالانہ گزر گیا، بیویوں کی رونے کی آواز کسی نے۔ یہ حسینی کردار، یہ امام حسین کے چاہنے والوں کو یہی کردار اپنانا ہوگا۔ آج جس طرح کا ماحول دنیا میں ہے، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، فکر کرنے کی بات ہے۔ کل میں نے خبر سنی کہ بہرائچ میں بھی اسی طرح کا ایک کام بہت کم عمر بچے، کیوں؟ والدین نے تربیت دی، ان بچیوں کے دل میں خوف خدا شروع میں ڈالا ہی نہیں گیا، انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ان کا دین کیا، انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ اس دین کی اہمیت کیا، انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ صرف دنیاوی زندگی کے بعد میں کس چیز کا سامنا کرنا۔ آج بچیاں مرتد ہو گئی، پیارے دین کو، جو دین ان کے آباء و اجداد نے قریب نواز کا دامن پکڑ کے حاصل کیا، جسے نظام الدین اولیاء نے پھیلایا، جسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پھیلایا، جسے امام احمد رضا نے بچایا، جسے حضور بابا ملت نے بچایا۔ آج ایسے مسلمانوں کی بچیاں کہیں اور جا رہی ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک سزا ہے ہم لوگوں کی۔ رب قدیر ہمارے نوجوان نسلوں کو محفوظ رکھے، خوف خدا شروع کرو، آؤ اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ تمہیں بزرگوں کا جشن منانا ہے، کوئی تقریب کرنا ہے، کوئی پروگرام کرنا ہے، شادی بیاہ کرنا، ہر چیز میں وہی سسٹم اپناؤ جو سسٹم رسول دے کر گئے۔ شادی بیاہ ہو اس میں بینڈ باجا پٹاخے آتش بازی بند ہونی چاہیے، تب تک یہ فضول خرچی جائز نہیں۔ ہم آتے ہیں، ہمارے لیے بھی پھولوں کی اتنی بارش مت کیجیے، اس کی ضرورت نہیں۔ جو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، جو آپ کے دل میں محبت ہے اہل بیت کے لیے، ہمارے استقبال کے لیے وہی کافی۔ دوستوں، اپنے قوم کی امانتوں اور دولتوں اور پیسوں کو بچاؤ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک روپے کے محتاج ہیں۔ تم نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے ہیں۔ اس باپ سے پوچھو جب مزدوری کر کے کسی طرح اپنے بچوں کی روزی کا انتظام کرتا ہے، جب اس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، کتنا بڑا قرضدار ہو جاتا ہے، پھر آنے والی پوری اس کی عمر اس قرض کو ادا کرنے میں سود کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن مجبور ہے حالات سے، کوئی اسے اس طرح قرض دینے والا بھی نہیں ملتا، وہ مجبور ہے۔ تو اسے بھی گناہوں سے بچاؤ، اور تم خود کل تم سے جب حساب ہو، تم نے اپنے بھی ایک سنت کو ادا کرنے میں تم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، بتاؤ ہمارے علاقے میں کوئی پھوٹا تو نہیں سویا تھا، ہمارے علاقے میں کسی بیٹی کی شادی سے دولت کی وجہ سے ووٹ تو نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام کو دروازہ کھٹکھٹا کر پتا کرتے تھے کس کے گھر میں چیخا چل رہا ہے نہیں، پھر دوبارہ وہ دینے نہیں آتے تھے، رکھ کے چلے جاتے تھے اس گھر والوں، جب دروازہ کھلتا تھا تو پتا چلتا تھا کہ جناب رہتے چلا۔
اور وہ مسلمان کے دوستوں وہ قوم ہے. حضرت عمر نے اسی لیے فرمایا نحن قوم، بڑے افتخار ناز کے ساتھ کہہ رہے ہیں، بڑے گرو کے ساتھ بول رہے ہیں نحن قوم، ہم ایسی قوم ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، ہم کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی. اسلام مطلب شریعت کی وجہ سے، ہمارے اپنے دستور قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں عزت ملی. رسول اکرم کے فرامین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے عزت دی. اور جب ہم شریعت کو چھوڑ کر عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا. ساری ذلت اور رسوائی کی وجہ یہی ہے. ایک اچھا واتاورن، ایک اچھا ایٹماسفیئر، ایک اچھا ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ماحول کیا؟ اسلامی دینی ماحول بنا. جاؤ اپنے اطراف کے گاؤں میں تلاش کرو، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوں گے جہاں 12-15 گھر ہوں گے، وہاں بچے ہوں گے نا، ان بچوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے. پیسہ تم کو دیا ہے، کبھی تلاش تو کرو جا کے خدا کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں ہم کہاں لگا دیں. آؤ ایسے ایسے گاؤں میں جا کر ہم تلاش کریں. اگر مدرسے کی ضرورت ہے، ایک چھوٹے مکتب کی ضرورت ہے، ایسے بھی لوگ ہو گئے جو تیار ہو گئے اپنے گھر کا ایک کمرہ مکتب بچوں کے لیے. لیکن گاؤں والوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ ایمان کی تنخواہ کا انتظام کر سکتے. آپ آگے بڑھیے ایسے گاؤں کی طرف. دینی ماحول کا بنے گا لیکن بچوں کو نہیں. وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور انہوں نے قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھا. یہ ہم سب کے لیے بڑے شرم کی بات ہے. اس لیے اطراف میں چلو. ہم نے محسن اعظم مشن جو قائم کیا اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ تنظیم کہ ہماری ٹیم جائے، سروے کرے، دیکھے جہاں کسی غریب کو اس کی بیٹی کی شادی کے لیے ضرورت ہو، کسی بے روزگار کو روزگار کی ضرورت ہو، کسی بچے کو تعلیم کی ضرورت ہو، تو ہم قوم سے تعاون لے کر قوم کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں. امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں. آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں. محسن اعظم مشن کا مقصد عسکری قوم کی خدمت ہے. آؤ زمین پر کام کریں، پھر قبروں میں آرام سے. ماشاء اللہ نئے پور میں حضور بابا ملت کے چاہنے والوں نے پچھلے سال حضور بابا ملت کی یوم مثال کے موقع پر میڈیکل کیمپ لگایا. یہ کام ہے مریضوں کی سیوا. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. انشاءاللہ وہ آگے اور دوسرے کاموں میں بھی حصہ لیں. تو ایسی تنظیمیں جہاں جہاں بھی قائم ہیں انہیں مضبوط کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور فضولیات سے اپنے کو بچانا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. سبھی کسی کو اللہ نے کروڑ دیا، اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے وہ بڑی شان سے، اللہ نے دولت دی، ٹھیک ہے وہ مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، سب کو بلایا اس نے، مگر ساتھ میں سوچ لینا کہ ایک غریب بیٹی کی بھی شادی کے لیے میں اس کے گھر خاموشی سے پیسہ بھیج دوں. وہ بھی کام تو ہونا چاہیے تو اس کو اور اس کے خدا کو معلوم. تب دیکھو دنیا کے یہ دولت مند اور دنیا کے یہ راج پاٹ والے آتے ہیں شادیوں میں، یہ آنے سے تمہیں کچھ ملے گا نہیں، لیکن جب غریبوں کی مدد شروع ہوگی تو تمہارے گھروں کے پروگرام میں غریب نواز کا میدان آئے گا. مقبول مشرف جلوہ گر ہوں گے یہ کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے. تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حضور بابا ملت سے، ہم محمد اعظم سے، ہم امیر ملت سے، ہم مقبول مشرف جہانگیر سلطانی سے، ہم امام احمد رضا سے، ہم سادات مالارا سے ہم محبت کرتے ہیں. لیکن بڑی بات تو یہ ہو کہ یہ بزرگ کہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ چیز تب ملے گی جب تم ان کے مشن کو آگے بڑھاؤ گے، ان کے پیغام کو آگے بڑھاؤ گے اور ان کے پیغام پر عمل کرو گے. دوستو اس جمعہ سے سچے دل سے توبہ کریں. آنے والی زندگی اسلامی زندگی ہوگی، نہ نمازوں کو چھوڑنا، خدا کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ سب ادا کرنا ہے. اور خدا نے جو ہمیں مخلوق کے لیے
اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنوں کے لیے کرنے کا حکم دیا، وہ سب بھی ہمیں کرنا ہے۔ رب قدیر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔